بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں غفلت اور سستی کا ناسور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس بیماری نے ہماری نوجوان نسل کو خیر کے کاموں سے ناکارہ بنا کر رکھ دیا۔ ان میں سے اکثر نوجوان کی زندگی سوائے موج مستی کھانے اڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہہ لیں کہ نوجوان جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں تو بے جانہ ہوگا، کیونکہ جانور بھی بغیر کسی مقصد کے غافلانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو غافلین کو جانوروں سے بھی بدتر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ گویا کہ چوپاہے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری غفلت کی زندگی پہ تنبیہ فرمائی اور اصلاح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے مت ہونا۔ قرآن حکیم سے دوری کی وجہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ غفلت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کا آسان ترین علاج یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کو توجہ سے پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں، غفلت کی زندگی سے توبہ کریں۔ آج ہماری غفلت کی سب سے بڑی وجہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ جو ذمہ داری ہو اس کو صحیح طور پر پورا کرنے کے لیے تو اضطراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بندہ بے چین ہو جائے، دل میں تڑپ پیدا ہو کہ کس طرح میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم میں ہر فرد کی ڈیوٹی کیا ہے؟ غور سے سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس آیت میں ایک اہم نکتے کی بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں بلکہ نکالے گئے ہیں۔ اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، یعنی ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم دوسری اقوام عالم کو بھی ایمان کی دعوت دیں، انہیں نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہ رہا، ہم اس عظیم فریضے سے ایسے غافل ہوئے کہ دوسروں کی نیکی کا حکم دینے کے بجائے خود ان کی ٹیڑھی راہوں پر چل پڑے۔ صحابہ کرام کو ان کے محبوب شہروں مکہ اور مدینہ سے کس چیز نے نکالا؟ کس چیز نے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا؟ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں دعوت دین کے لیے جانیں قربان کر دی۔ وہ دعوت دین کا اضطراب تھا، وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تڑپ کا جذبہ تھا جس نے صحابہ کرام کو بے چین کر دیا اور چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ انہوں نے تلواروں کے سائے میں قرآن حکیم کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ہے قرآن، ملت بچانے آ گئے ملت کے پاسبان۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے اس قدر مضطرب رہتے تھے کہ خود پروردگار عالم نے تسلی دی اور فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کی ایمان نہ لانے پر کہیں آپ اپنی جان ہی ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ اندر ہی اندر غم میں گھٹے جا رہے تھے۔
پھر اللہ نے صبر دلایا، تسلی دلائی اور فرمایا کہ صبر رکھیں، آپ تو ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، کیا آپ تو اپنی جان ہی دے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی، یہ اضطراب تھا اپنی امت کے لیے۔ ہمیں آج پھر سے اسی اضطراب کی ضرورت ہے تاکہ ہماری غفلت دور ہو سکے۔ ذرا سوچیں، صرف ہماری دعوت دین میں غفلت کی وجہ آج کتنے کافر اس دنیا سے کفر کی حالت میں مر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر دعوت دین کا اضطراب پیدا ہو جائے، ہم دوسروں تک اللہ کا کلمہ پہنچانے کے لیے بے چین ہو جائیں، تو کتنے لوگ مسلمان ہو کر جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جب دل میں اضطراب پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مضطرب آدمی کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا آج غفلت کی زندگی سے ہم توبہ کریں اور اس امت کی کشتی کو بچانے کے لیے اپنے اندر ذمہ داری کا اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، مضطرب آدمی کی دعا کو کون قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے۔ آج غفلت کی زندگی سے ہم توبہ کریں اور اس امت کی کشتی کو بچانے کے لیے اپنے اندر ذمہ داری کا اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذمہ داری کا اضطراب ہی اصل زندگی ہے۔ اگر دعوت کا اضطراب پیدا نہیں کریں گے اور کلمہ اور قرآن کو گھر گھر تک نہیں پہنچائیں گے اور اس کا جوش اور جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں بے سکون رہیں گے۔ ذمہ داری کا اضطراب رکھنے والوں کی زندگی تو اس شعر کا عملی نمونہ ہے۔ ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے حضور، ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے ظہور، میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو اکثریت فضولیات میں وقت ضائع کرتی نظر آئیں گی۔ فضول باتوں میں بہت سے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب آپس میں گپے لگاتے ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، جس سے دل آزاری ہو جاتی ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے اور باقی سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے بھی اس بری حرکت سے منع فرمایا۔ گپ شپ کے اندر غیبت، چغلی، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسرے پر تبصرہ کرنا، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی اصلاح اور تربیت کرتے ہوئے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ دوسری قباحت یہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، جو غفلت کی واضح دلیل ہے، بلکہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ معلوم ہوا زیادہ ہنسنا بندے کو موت سے غافل کر دیتا ہے۔ عموماً گپ شپ میں زیادہ ہی ہنستے چلے جاتے ہیں۔ فضول بولنا اللہ کو بھی پسند نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مؤثر انداز میں اپنے کلام میں پاک میں نصیحت بھی فرمائی، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ، وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار لکھنے والا محافظ موجود ہوتا ہے، یعنی فرشتے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو ہم منہ سے فضول باتیں
تباہی کی بول رہے ہیں وہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے آ جائے گا، اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل سے سامنے نظر آئے گا، تو اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی اور معافی مانگنے کی بھی اجازت نہ ملے گی، بلکہ فرشتوں کی طرف سے مار کٹائی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی بہت ہی خوبصورت ایک عادت بتلائی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ اللہ کی مرضی کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ فضول بولنے والے کا عموماً اپنی آواز پر کنٹرول نہیں رہتا، وہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو۔ فضول بولنے والے آدمی آداب گفتگو کا بھی بالکل خیال نہیں رکھتے، بلکہ ایک دوسرے کی بات کاٹ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہیں، اپنی آواز کو پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول بولنے سے محفوظ رکھے اور اس غفلت سے نکال کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔